السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ کی شادی اور ان کا مصر سے نکل کر مدین تک جانے کے سفر کو بتاؤں گی۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے بازار میں نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور جو اسرائیلی تھا وہ چیختا چلاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ قبطیوں سے نفرت کرتے تھے کہ وہ بہت ظالم لوگ تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے مقابلے میں اسرائیلی کی مدد کی، اور انہوں نے اس قبطی کو جو ہی مکہ مارا وہ مر گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ خوف پیدا ہو گیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ شیطان نے ان سے کروایا ہے، اور اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے گناہ گاروں میں سے نہ کرنا۔ اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تو چھپ کر چلے گئے، اور فرعون کی پولیس جو تھی وہ پتہ لگاتی رہی کہ یہ قتل کس نے کیا ہے۔ تو دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بازار مصر میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اسرائیلی دوبارہ چیختا چلاتا ہوا مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے اسے فرمایا کہ تو ہے ہی جھگڑالو، اور تو جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے۔ اس پر اس اسرائیلی نے کہا کہ تم نے ہی کل قتل کیا تھا قبطی کا، اور آج تم مجھے بھی مار دینا چاہتے ہو۔ یہ بات سن کر قبطی بھاگ کھڑا ہوا، اور اس نے فرعون کے دربار میں جا کر بتایا کہ کل جو قبطی کا قتل ہوا تھا وہ موسیٰ نے کیا ہے۔ اس پر فرعون بہت برہم ہوا، اور اس نے کہا کہ ہم موسیٰ کو سزا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک فرعون کے درباری نے بھاگ کر آیا، اور اس نے بتایا کہ فرعون تمہیں قتل کا ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو وہ ڈرتے ڈرتے انہوں نے مدین کی طرف کا رخ کیا، اور جب وہ مدین کے مقام پر پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں، اور بہت سے چرواہے جو ہیں وہ کنویں پر اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے فرمایا کہ جب یہ لوگ پانی پلا لیں گے تو تب ہماری باری آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور اس طرح وہ لڑکیاں اپنے گھروں میں واپس چلی گئیں۔ دراصل وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور انہوں نے جا کر اپنے باپ کے پاس جب یہ سب تمام قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نیک دل انسان کو جا کر بلا لو۔ وہ دونوں لڑکیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کو ہمارے والد بلاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے والد کے پاس گئے تو ان کے والد نے فرمایا کہ کیا اچھا ہو کہ تم ہمارے ہاں مزدوری کر لو، اور میں تمہیں نیک گمان کرتا ہوں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کی ایمانداری نیک نیتی دیکھی تو انہیں فرمایا کہ آپ ان دو بچیوں میں سے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر لیں، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے کر دی گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مہر کے طور پر یہ مقرر کیا کہ آپ ان کی خدمت 8 سال کریں گے، اور اگر آپ زندگی کے 10 سال مکمل کر دیں ان کی ذمہ داری اٹھانے کی اور ان کی مدد کرنے کی تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ان کے پاس پورے کیے، اور اس کے بعد وہ اپنی اہلیہ کو لے کر روانہ ہو گئے۔ اللہ کا حکم تھا کہ وہاں سے ہجرت کر جائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے بہت زیادہ سردی تھی اور صحرا کا سفر تھا کہ جو تھکا دینے والا تھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آگ ہے، اور میں اس کو آپ کے لیے آگ تاپنے کے لیے لے کر آتا ہوں، آپ لوگ یہیں میرا انتظار کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طویٰ کے میدان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں۔ حضرت موسیٰ ڈر گئے، اور قریب تھا کہ وہ بھاگ کھڑے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ندا کی کہ اے موسیٰ ڈرو مت،
اور اپنے پاؤں سے جوتے اتار دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرائے اور انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور جوتے اتار دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں موسیٰ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، یعنی لاٹھی، اس سے میں اپنی بکریاں چراتا ہوں اور اس کے اور بھی میرے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا۔ وہ جو ہی زمین پر ڈالی وہ لاٹھی حرکت کرنے لگی اور بالکل ایسے ہو گئی جیسے بہت بڑا اژدہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئی اور بچوں وہ بھاگنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرو مت، آگے ہاتھ بڑھاؤ اور اسے اٹھا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے اٹھا لیا تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے شک سفید نکلے گا ان 2 معجزوں کے ساتھ، جو 9 معجزے اور ہیں، یہ لے کر فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ کھلا دشمن ہے میرا اور وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اسے اپنے اللہ کا حکم